الحمد للہ کما حمدہ المصطفیٰ والانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون وعباد اللہ الصالحون والصلاة والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسن والحسین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المرتضی واصحاب الاتقیاء کثیرا 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 الی یوم القیامہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و شوق سے التفاق پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کی گلشن کے مخت پھول، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال شہنشاہ خوش و خصال پیکر حسن و جمال، صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کا کروڑ احسان جو سب قدوس جل جلالہ نے ہمیں تحریک نور اسلام کے زیر اہتمام 10 روزہ محافل نور بسلسلہ محرم الحرام کی آج 8ویں محفل نور میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم کا یہ کروڑ احسان ہے، اور الحمدللہ آج کی اس محفل نور میں منصب صدارت پر موجود پیر طریقت راہبر شریعت استاد العلماء استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا ابو ریحان ڈاکٹر محمد اشرف رضا قادری صاحب بانی تحریک نور اسلام دامت برکاتہم العالیہ، اور انہی کے ساتھ منصب سرپرستی پر متمکن حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء ابو الانس محمد شاہد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پرنسپل جامعۃ النور اسلامک سینٹر، اس کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام جامعۃ النور اسلامک سینٹر کے معزز و محترم اساتذہ کرام کا مقدس گلدستہ ہماری سٹیج پر جلوہ گر ہے۔ ابھی بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ 11 بجے دعا بھی ہے، اور 11 بجے سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنے بیان کو ختم بھی کرنا ہے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر ایک وسیع موضوع جو مجھے سونپا گیا ہے وہ آپ نے اشتہار پر بھی پڑھا ہوگا، پیغام حسینی۔
اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک اپنے عقیدے کی ضروری بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہماری محبتوں کا مرکز و منبع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے بھی نفرت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم جس نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نسبت کا تعلق کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ہم اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو نعرہ لگائے کہ میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر اہل بیت دا، جو نوکر اہل بیت کا نعرہ لگا کر دل کے اندر بغض صحابہ ڈال لیتے ہیں، اور میں نوکر صحابہ کا کہہ کر دل کے اندر اہل بیت کا بغض ڈال کر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم یہ کہیں کہ ہم صحابہ سے اس لیے، ہم مصطفیٰ جان رحمت سے اس لیے پیار کرتے ہیں صحابہ کی وجہ سے نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے ہیں آل کی وجہ سے، بلکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے تحریک نور اسلام اپنے ہر اشتہار کے اوپر، اپنے ہر بینر کے ماتھے پر لکھتا ہے کہ میں نوکر مدنی آقا دا، میں نوکر مدنی آقا دا، پہلے نوکر بن مدنی آقا دا، بعد میں بننا مدنی میں نوکر صحابہ دا، بعد میں بننا میں نوکر آل بیت کا، بعد میں یہ باری آئے گی، کیونکہ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ہمیں اصول دیا، آواز کم کریں، ہمیں مصطفیٰ نے اصول دیا۔ میرے آقا نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو صحابہ سے محبت کرے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت کرے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرے تو میرے آقا نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے۔ تو میرے آقا کے ان دو فرمان کے مطابق ہم نے یہ اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے، میں نوکر مدنی آقا دا، کہ ہم نے سب سے پہلے محبت کرنی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے سے گزر کر مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے ہم ابو بکر صدیق کے در پر بھی جاتے ہیں، مولا علی کے در پر بھی جاتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ فتنوں کے بہت سارے دروازے اس دن ٹوٹ جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کو بڑی بڑی بلائیں کھا جائیں گی، جس دن ہم نے اس عقیدے پر عمل کر لیا کہ ہم نے صحابہ سے محبت کی تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کی تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے۔ اب آئیے اہل بیت کے شہزادے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے شہزادے امام علی مقام، امام عرشی مقام، امام حمام، نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت مولانا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت پہ اگر آپ غور کریں، پوری توجہ میری طرف رکھیے گا، اگر آپ حضرت امام علی مقام کی سیرت پر غور کریں گے، ایک آپ کی زندگی کا ایک عرصہ ہے کربلا سے پہلے کا، ایک آپ کی زندگی کے وہ مقدس ایام جو کربلا میں گزرے،
غور کیجئے گا، یہ بچے باتیں نہ کریں، میری طرف توجہ کریں. دو زندگیاں ہیں، کربلا سے پہلے کی، کربلا کی زندگی. کربلا سے پہلے کی زندگی امام علی مقام کی دیکھیں تو جس نے پیدا ہوتے ہی لعاب دان مصطفیٰ کا لیا ہو، جس نے آنکھ کھولی ہو تو مصطفیٰ کو دیکھا ہو، جس نے چلنا سیکھا ہو تو مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، جس نے علم سیکھا ہو تو مصطفیٰ کی گود سے سیکھنا شروع کیا ہو، جس نے علم مصطفیٰ سے سیکھا، چلنا مصطفیٰ سے سیکھا، کھانا مصطفیٰ سے سیکھا، زندگی گزارنا مصطفیٰ سے سیکھا، اور وہ جو کھیلے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ، جو چلے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ، جو گھر سے باہر نکلے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ، جو صحابہ کے مجمع میں جائے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ، جو اپنے گھر جائے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ، جو کھائے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ، جو سوئے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ، جو لیٹے تو مصطفیٰ کے سینے پر، جو لیٹے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی سینے پر. اس مقدس ہستی کی سیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقدس ہستی کی سیرت میں کیا آتا ہے؟ اس مقدس ہستی کی سیرت کے اندر وہ کئی سال تک آپ کی درس و تدریس جو آپ نے اس وقت کے مدینے کے لوگوں کو دی، دور و دراز سے آنے والے قافلوں کو دی، وہ قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں جو آپ نے لوگوں کو علم کے نور سے منور کیا، یہ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں حصہ. اس سے آگے چلے تو آپ کی زندگی کا تقویٰ، آپ کی زندگی کی پرہیزگاری، آپ کی زندگی کی نیکیاں، آپ کی زندگی کے جہاد. آپ نے صرف کربلا میں نہیں جہاد کیا، کربلا میں جا کر جنگ کی ہو، بلکہ حضرت عثمان غنی کے مبارک زمانے کے اندر آپ نے کئی جنگوں میں شرکت کی. حضرت عثمان غنی نے آپ کو صحابہ اکرام کے ساتھ بھیجا، آپ جنگوں میں جا کر آپ نے جہاد میں شرکت کی. آپ کی زندگی کا یہ مبارک پہلو بھی ہے. اور آئیے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور مبارک پہلو بھی ہے جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے. وہ مبارک پہلو مبارک پہلو کیا ہے؟ ادھر سنیے گا. وہ مبارک پہلو آپ کا جب میرے امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن پاک جو بلا شبہ امام حسین سے افضل ہے، جو امام علی مقام کے بڑے بھائی بھی ہے، امام علی مقام کے امام بھی ہیں، آپ کے امام بھی ہے. یہ تو شیعوں کی ناج البلاغہ میں بھی میرے امام علی مقام امام حسین کا جہاں خطبہ لکھا ہے، وہاں جہاں اپنے بھائی کے لیے آپ نے اخی کے لفظ استعمال کیے، اخی کے ساتھ ساتھ کہا وہ امامی، میرا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے. آپ نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر کے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ نے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. اس کے اندر میرے امام علی مقام کا بڑا کردار ہے. امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، سارے فتنوں کی سرکوبی کی، سارے فتنوں کے سر گردنیں اڑائی. یہ امام علی مقام کی سیرت ایک بہترین پہلو ہے. اور بلا مبالغہ گھنٹوں کا یہ بیان ہے، گھنٹوں کا موضوع ہے. یہ ایک اور امام علی مقام کا زندگی کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ ہے امام علی مقام کے 25 حج. آپ نے مدینے سے مکے جا کر 25 حج کیے، 25 حج کیے، فرائض پر بجا آوری کی. جب جان قربان کرنے کی باری آئی تو جان بھی قربان کر دی. اب غور کیجئے گا، اب میں آتا ہوں امام علی مقام کی اس زندگی کے اوپر. وہ ایام، جس ایام میں آپ مدینے سے چلتے ہیں تو 3 ماہ کا علی اصغر بھی ساتھ لے جاتے ہیں. 6 ماہ کا علی اصغر تو کربلا میں تھا نا، 6 مقام کا علی اصغر کربلا میں تھے. مدینے سے چلے کربلا تک 3 مہینے گزر گئے. مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا 3 مہینے گزر گئے.
جب جانے لگے تو 3 ماہ کے علی اصغر کو ساتھ لے کر گئے. یہ بنیادی ہمارا عقیدہ سماعت کیجیے. امام علی مقام جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے. یہ بات یاد رکھیے, جنگ کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی اپنی ازواج کو نہیں لے کے جاتا, اپنی بیٹیوں کو نہیں لے کے جاتا. 3 ماہ کے لیے اصغر کو ساتھ لے کے نہ جاتے, بلکہ صحابہ کی جماعت کو لے کے جاتے. کل مجھے استاد صاحب ایک فون آیا, کہتے ہیں جی ایک بندہ پوچھ رہا ہے کربلا میں تو امام علی مقام نے 72 تن قربان کیے, صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ نے کیا کیا ہے؟ جان تو قربان امام علی مقام نے کی, اہل بیت نے کی, صحابہ نے کیا کی؟ میں نے جواب دیا, میں نے کہا سپیکر اوپن کر, میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا پوچھ اس سے, بدر میں تیرا باپ تھا, احد میں تیرا باپ تھا, خندق کے اندر تیرا باپ تھا کیا؟ احد, بدر, احد, خندق, تبوک, موتا, وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی میں 8 سال تک حضرت عبیدہ بن جراح, حضرت خالد بن ولید, آپ کی صدارت کے اندر وہ جو 8 سال تک مدینے سے لے کر ملک شام تک اور پھر بیت المقدس فتح کیا, یہ 8 سال تک جنگیں ہوتی رہی. یہ فتح کرنے والے کون تھے؟ صحابہ. اور تو اہل بیت کی محبت میں صحابہ پہ ڈھونگتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں. آگے چلیے, اور یہ بھی بات یاد رکھیے, آپ یہ نا ہم نے اہل بیت کسی اور سے سنی ہے, کبھی آپ اہل بیت اپنے علماء سے بھی سنیں, کبھی آپ کربلا اپنے علماء سے بھی سنیں. 72 افراد تھے کربلا میں, 21 یا 23 افراد تھے اہل بیت کے. بتاؤ 21 اور 23 افراد اہل بیت کے نکالو, بقیہ کون تھے؟ صحابہ یا صحابہ کی اولاد؟ بھائی کربلا میں صحابہ یا صحابہ کی اولادیں موجود تھی. کہ صحابہ کے لیے, صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا ہے, حقیقت جانتے نہیں ہیں ہم. چلے حقیقت کا کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے. آپ نے سب سے پہلے تو اتنا طویل عرصہ 3 مہینے تک کا سفر مصیبتوں کے ساتھ, تکالیف کے ساتھ برداشت کیا. آپ نے اس مصیبت پر بھی صبر کیا. غور کیجئے گا, میں نتیجہ آنکھیں میں نکالوں گا. آپ نے اس مصیبت پہ صبر کیا. وہ کوفی جو کہتے تھے کہ ہم تم سے آپ سے محبت کرنے والے ہیں, جس کے لیے عربی کی کتابوں کے اندر شیعہ کے الفاظ موجود ہیں کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں, آؤ ہماری آ کر ہماری بیعت لیجئے, ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. جب آپ پہنچے, وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر سارے کے سارے کوفی جو تھے وہ سارے کے سارے وعدہ خلاف ہو گئے, منہ پھیر لیا انہوں نے. آپ کو کتنی تکلیف ہوئی؟ آپ نے صبر کیا. کربلا کے میدان میں آپ کو روکا گیا, آپ نے صبر کیا. کربلا کے میدان سے جنگیں شروع ہوئی, آپ کو تکالیف دی گئی, آپ کے لیے آزمائشیں کھڑی کی گئی, آپ نے صبر کیا. آپ کے بھائیوں میں مولا علی کے بیٹے کربلا کے اندر 6 بیٹے کربلا میں موجود ہیں. مولا علی کے 6 بیٹے کربلا میں, امام حسین کے 6 بھائی کربلا میں موجود ہیں, اور 6 کے 6 بھائی کربلا میں شہید ہوئے. ایک بھائی شہید ہو جائے تو بھائی سے برداشت نہیں ہوتا. بھائی روتا ہے, تڑپتا ہے, لوگ جب اس سے تسلی دیتے ہیں تو محلے کا, خاندان کا کوئی بڑا کہتا ہے چھوڑ دو اسے, اس کا جوان بھائی چلا گیا ہے. یہاں ایک بھائی نہیں, 6 بھائی شہید ہو گئے. ان کے نام کیا تھے؟ عباس بن علی, جعفر بن علی, عبداللہ بن علی, عثمان بن علی, عمر بن علی, ابو بکر بن علی. یہ امام حسین کے بھائی ہیں, مولا علی کے شہزادے ہیں. 6 شہزادے شہید ہوئے. آپ نے صبر کیا. آگے باری آپ کے بھانجوں کی آئی, آپ نے صبر کیا. آپ کے بھتیجوں کی باری آئی. امام حسن پاک کے 5 شہزادے کربلا میں شہید ہوتے ہیں. ان 5 کے نام کیا ہے؟ 5 کے نام ابو بکر بن حسن, بشر بن حسن, عبداللہ بن حسن,
قاسم بن حسن، عمر بن حسن، یہ 5 آپ کے بھتیجے شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر، جن کی بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اس وقت کے بزرگ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہمیں پیاس تر پاتی تھی نا، ہم جا کر حضرت علی اکبر کے چہرہ دیکھتے، مصطفیٰ کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ وہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جوان سید، وہ جوان سردار، وہ میرے امام علی مقام کا جوان بیٹا، 18 سال کا سونا سید کربلا میں شہید ہوئے۔ جوان بچے کی موت کا صدمہ کسی سے پوچھنا ہو تو جس باپ کا جوان بچہ چلا گیا ہو نا، اس سے پوچھو۔ لیکن علی اکبر دنیا سے چلے گئے، میرے امام علی مقام نے صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر۔ حضرت علی اصغر جو مدینے سے چلے 3 ماہ کے، کربلا پہنچے 6 ماہ کے، قربان ہو گئے۔ آپ نے صبر کیا، صبر کیا، 72 تن قربان کر دیے، آپ نے صبر کیا۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے کربلا کے ایام کا سب سے بڑا سبق جو ہمیں دیا وہ صبر ہے، صبر کا سبق دیا۔ آپ صبر کے استقلال بنے، پہاڑ کی ماں نے صبر کیا، اور خدا کی قسم جتنی پریشانیاں، تکلیفیں، جتنی آزمائشیں میرے رب کی جانب سے امام علی مقام امام حسین پر آئی، پہاڑ پر آتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے امام علی مقام نے صبر کیا۔ یہ جو ماتم کرتے پھرتے ہیں، یہ جو واویلا کرتے ہیں، یہ جو روتے پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، پوچھو ان سے، اپنی کتابوں سے ثابت کر کے دکھاؤ امام حسین نے کیا ماتم کیا؟ امام حسین کے سامنے عباس بن علی شہید ہوئے، بھائی شہید ہوئے، ماتم نہیں کیا۔ آپ کے سامنے جعفر بن علی شہید ہوئے، ماتم نہیں کیا۔ ابو بکر بن علی شہید ہوئے، ماتم نہیں کیا۔ عمر بن علی شہید ہوئے، ماتم نہیں کیا۔ عبداللہ بن علی شہید ہوئے، ماتم نہیں کیا۔ جہاں تک کہ آپ کا جوان بیٹا علی اکبر شہید ہوتے ہیں، ماتم نہیں کرتے۔ آپ کے ننھے شہزادے علی اصغر شہید ہوتے ہیں، آپ ماتم نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور 1400 صدیاں پہلے امام علی مقام نے قیامت تک آنے والی اپنے نانا جان کی امت کو پیغام دیا، اے میرے نانا جان کی امت، جب بھی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ واویلا، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ امام علی مقام کی تعلیم نہیں ہے بھائی، یہ امام علی مقام کی تعلیم نہیں ہے۔ ماتم کرنا امام علی مقام کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ امام علی مقام کے نانا جان نے منع کیا۔ آؤ، میں یہ بات یاد رکھیے، میں یہ بات پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، میں جہاں بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں کسی کو ہوٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، واللہ باخدا ہمارا یہ مقدس مرکز کسی بدبخت کا نام لینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا یہاں سے جو پیغام جائے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے اس مرکز میں آنے والے یہ اہل سنت کے یہ شہزادے، یہ مقدس چہرے، یہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، یہ صحابہ سے محبت کرنے والے جب ہمارے پاس آئے، وہ تعلیم لے کے جائیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان بھی تھے، وہ تعلیم لے کر جائیں۔ میں آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ اگر میں کتاب اس لیے ساتھ لے آیا ہوں، حوالے دینے کی حاجت نہیں ہے، میں ڈائری سے بھی حدیث پڑھ کے سنا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں حدیث لکھی بھی یا نہیں لکھی۔ میں اس لیے نیت کی کہ چلیں ایک عام بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کتاب کھول کر ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جس کے بارے میں ہم سب کا یہی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے
اس کو صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے. قرآن کے بعد جس کتاب کو ہم مانتے ہیں اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے. قرآن کے بعد جس کتاب سے ہم دلیل پکڑتے ہیں اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے. قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے زیادہ ادب کرتے ہیں اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے. قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے. بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے. اس بخاری شریف کی حدیث نمبر 1294 96 94 97 اور 98 تین حدیثیں سیم ایک ہی الفاظ کے ساتھ تین حدیثیں موجود ہیں. غور کیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک راوی ہے. آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. غور کیجئے گا میرے آقا نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود شق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ. میرے آقا نے تین باتوں سے منع کیا. کتنی باتوں سے؟ فرمایا جو یہ تین کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پہلی بات من ضرب الخدود, جو رخسار پر چپیڑے مارے, جو رخسار پیٹے. فرمایا جو رخسار پیٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کی تین حدیثیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ, صحیح بخاری شریف. فرمایا تین چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. پہلی من ضرب الخدود, جو چہرے کو پیٹے. دوسرا وہ شق الجیوب, جو اپنا گربان چاک کرے. جو اپنا گربان چاک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دعا بدعوى الجاہلیہ, جو جاہلیت کی باتیں بکے, جاہلیت کی طرح نوے گائے, جاہلیت کی طرح اللہ کی ناشکری کرے. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے, یہ میرے پاس صحیح مسلم شریف بڑی واضح طور پر الفاظ موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 121, امام مسلم حدیث پاک لے کر آئے. اور محدثین میں سب سے بڑا مقام جس محدث کو دیا جاتا ہے اس کا نام ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر, لوگوں میں دو باتیں پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ کفر ہے. دو باتیں پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ کفر ہے. کون کون سی دو باتیں سنیے گا. الطعن فی النسب, نسب پہ طعن کرنا, نسب پہ طعن کرنا کفر ہے. آگے فرمایا والنیاحۃ علی المیت, میت پہ نوحہ کرنا. یہ کوئی چاولوں کی جنگ ہے؟ یہ کوئی ہوٹنگ ہے؟ یہ حقیقت ہے. اور بھائی میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ پانی کے اندر کتے نے پیشاب کر دیا, پانی ناپاک ہو گیا. خدا کے لیے اس پانی سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے بتانا کتے نے پانی میں پیشاب کر دی ہے, جس نے جا کر وضو کرنا کر لے, کر لے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میت پہ نوحہ کرنا یہ کفر ہے. اور اس کی شرح کے اندر امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کفر سے تعبیر کیوں دی, کیا وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کفر سے تعبیر دی. فرمایا اس وجہ سے کہ یہ جاہلیت کے کام ہے, کافروں کے کام ہے. کافروں کے کام کی وجہ سے کفر کس سے تعبیر دی. اور امام نبی نے لکھا, سنیے گا, آپ نے فرمایا اگر کوئی حرام جان کر نوحہ کرتا ہے, حرام جان کر نسب پہ طعن کرتا ہے, یہ حرام ہے, پتہ ہے اس کو گناہ ہے, پھر بھی کرتا ہے حرام ہے. فرمایا جو حلال سمجھ کر کرے تو پھر یہ معنی صریح ہے, پھر کفر ہے, پھر کفر ہے. امام نبی لکھ رہے ہیں. تو خدا کے لیے یہ ماتم کرنا, یہ نوحے کرنا, یہ مرثیے کرنا یہ حرام ہے. ہماری مقدس کتابوں میں پورے ابواب موجود ہے.
ہمارے لیے بچنا ضروری ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بڑی اس میں اور تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, سنیے گا, غور کیجیے گا. میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ. آپ بیمار ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. کیسے آقا ہے, جب حالات بگڑے تو بیمار کی بن آئی ہے, قسمت جاگی. اللہ جنتی جنتی تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی کرسی کے لیے تشریف لے گئے. سنیے گا, غور کیجیے گا, ٹائم بہت کم رہ گیا, نعرہ نہیں لگانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے گئے نا, 3 صحابہ اور بھی تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبداللہ بن مسعود. میرے آقا وہاں پہنچے تو رش تھا. مختصر کر رہا ہوں. میرے آقا نے جب رش دیکھا تو آگے جا کے پوچھا, کیا آپ فوت ہو گئے؟ عرض کی نہیں آقا, بیمار ہیں, تکلیف زیادہ ہے. جب میرے آقا نے حضرت سعد بن عبادہ کی تکلیف دیکھی نا, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے. صحابہ بھی رونے لگے. صحابہ روئے, ادھر سنیے گا, صحابہ روئے تو میرے آقا نے خطبہ دیا. خطبہ دے کر فرمایا, الا تسمعون, خبردار میرے صحابہ توجہ کرو, ان اللہ لا يعذب بدمع العین. فرمایا آنکھ کے آنسو کے ذریعے اللہ عذاب نہیں دیتا. اگر آنکھ کے ذریعے رویا ہے اللہ عذاب نہیں دیتا. آگے سنیے گا, ادھر غور کیجئے گا, ولا بحزن القلب, اگر دل میں پریشان ہے نا پھر بھی اللہ عذاب نہیں دے گا. لیکن آگے کیا فرمایا, وَإِشَارَ إِلَى لِسَانِهِ, میرے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, يُعَذِّبُ بِهَذَا, اس کے ذریعے عذاب ہوتا ہے. پھر وضاحت کی, وَإِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ, فرمایا جو اپنے میت پر ماتم کرتا ہے, میت پر نوحہ کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. جو میت پر گھر والے نوحہ کرتے ہیں میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں سنیے گا, ہمارا یہ عقیدہ ہے, میرے امام علیہ سنت نے 24ویں جلد کے اندر فتاوی عزیزی میں نقل کیا ہے کہ ہم امام علی مقام رضی اللہ کہتے ہیں کون سنی ہے جس کے دل میں امام علی مقام کے شہید ہونے کا غم نہیں, لیکن وہ غم دل میں ہے. آنکھوں سے آنسو کی صورت میں آ جائے پھر بھی ٹھیک, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے, لیکن زبان سے وبیلا کرنا, نوحہ کرنا, مرثیہ پڑھنا, ماتم کرنا, فرمایا اس کے ذریعے میت کو عذاب ہوتا ہے. جب یہ عام میت سے منع کیا گیا تو وہ ہستیاں جن کو ہم جنتی جوانوں کے سردار کہتے ہیں, ان کے نام پر ماتم کرنا, ان کے نام پر مسیح کرنا, یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ کون سا دین ہے؟ اور سنیے, یہ چھوڑ دو, اپنے دماغ سے نکال لو. اور سنیو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ اپنے دماغ سے نکالیے یہ بات کہ یہ ماتم کرنے والے امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں. کوئی محبت نہیں کرتے, ان کے دل کے اندر کوئی محبت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کون سی محبت ہے امام علی مقام کی کہ امام علی مقام کے نام کا ماتم کر رہا ہے؟ نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ 10 دن کے اندر اپنے آپ کو زخمی کر خون, جس کے بارے میں ہمارے فقہاء نے لکھا خون پیشاب کی طرح ناپاک ہے, کیا نماز پڑھے گا یہ؟ نماز چھوڑ کر کہتا میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں. دوسری طرف دیکھیے, یہ کون سی محبت ہے کہ پاک بیویوں کے بارے میں خاکے بنانا؟ یہ کیا نیٹ ابھی بھرا نہیں پڑا؟ آپ میں سے کون غافل ہے کہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا آج سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پوری فلمیں بنائی. سیدہ زینب کو بنایا, حضرت سیدہ سکینہ کو بنایا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ بڑے بڑے بال, عجیب و غریب قسم کے بال, ان پاک بیویوں کی شکلیں بنانا,
یہ کون سی محبت ہے؟ ہمیں عقل نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر چاول کھا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم رشتہ داریاں جوڑ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر ہم مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو پاک بیوی کی توہین کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ بابا میں لٹ گئی، بابا میں اجڑ گئی. ماذا؟ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ پاک بیوی اجڑ گئی؟ اپنی زبان کو لگام دے. وہاں میں بیان کے لیے پہنچا تو تقریباً 8 محرم کی رات تھی یا 9 محرم کی رات تھی. وہاں میں بیان کے لیے پہنچا تو اوپر اسپیکر میں ایک لگا ہوا ہے ذاکر، پاک بیویوں کے پردے چاک کیے گئے، پاک بیویوں کے ساتھ یہ ہوا. میں جاتا ہی طالب علم امام تھا، میں نے کہا مجھے بیان دو، اوپر والا اسپیکر آن کرو. میں نے کہا بدبخت اپنی زبان کو لگام دے. اگر پاک بیویوں کے پردے چاک ہوئے تو دنیا کیسے قائم رہی؟ یہ کون سی محبت ہے تمہاری؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے یہ پاک بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ پھر اور دیکھیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، ہفتے کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد ہم سارے مل کر ہم جا کر ایک چرپائی اٹھائیں، اس کے اوپر تکیے رکھیں، کپڑے رکھیں، کپڑا ڈال دیں، کفن بنا دیں، میت بنا دیں، اس جوان بیٹے کے باپ کے پاس چلے جائیں، آؤ تیرے بیٹے کا، جوان بیٹے کا جنازہ نکالا ہے، دوبارہ جنازہ نکالا ہے. کیا کرے گا باپ تمہارے ساتھ؟ یہ بان سے پکڑے گا؟ میرے جوان بچے کا مذاق بناتے ہو؟ کیا یہ حضرت امام علی اکبر کا جنازہ نکالنا، امام علی اکبر کی میت کی تشبیہ بنانا، امام علی اصغر کی تشبیہ بنانا، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کہ کون سی محبت ہے؟ یہ بھی انہوں نے عید غدیر منائی، یہ بھی ایک نیا نام ہے، عید مبالہ منائی. ادھر نہیں توجہ کیجیے گا، میں بیان کو ختم کر رہا ہوں. عید مبالہ منائی. مجھے بتائیے گا، آپ میں سے کئیوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ورنہ ابھی بھی میرے موبائل کے اندر 3-4 تصویریں ہیں. انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معاذ اللہ خاکہ بنایا، ایک مولا علی کا خاکہ بنایا، ایک سیدہ فاطمہ کا خاکہ بنایا، ایک امام حسن کا خاکہ بنایا، ایک امام حسین کا خاکہ بنایا، ان پینٹن پا کا خاکہ بنایا. بتاؤ ان کتوں کے اندر اور فراز کے ان کمینوں کے اندر کیا فرق ہے؟ فراز کے کمینے خاکہ بنائے، ہم کہتے ہیں انہوں نے گستاخی کی، ہماری بغلوں میں یہ موجود، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ. کیا انہوں نے گستاخی نہیں کی؟ ویڈیو کی صورت میں، پوسٹوں کی صورت میں عام چل رہا ہے، عام چلی جا رہا ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. میں دوبارہ آپ کو بات کروں گا، میرا کام تھا بتانا کہ پانی کے اندر کتے نے پیشاب کیا ہے، وضو نہیں کرنا یہاں سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی مجلسوں میں نہیں جانا. یہ کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں حرام ہے. یہ میرا آقا کا فرمان ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم چاول کھانے چلے گئے، تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے، وہ ماحول دیکھنے کے لیے چلے گئے. میرا آقا نے ارشاد فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم، جو کسی کے مجمع کو بڑا کرے وہ انہی میں سے ہے، جو کسی کے مجمع کو بڑا کرے وہ انہی میں سے ہے. ہم تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں، میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہمارا شمار انہی میں سے ہوگا. اگر ہم جائیں گے تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت کا دامن دیا. اے میرے سنی بھائیوں، اے میرے محترم سامعین کرام، اللہ کا کروڑ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جامعۃ النور اسلامک سینٹر جیسی مقدس نعمت عطا فرمائی. خدا کی قسم اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحریک نور اسلام جیسی تحریک عطا فرمائی. میرے محترم بھائیوں، ہمارا یہی مقصد، یہی منشور ہے کہ ہم اپنے اشکانے، ہمارے جو سنی ہیں
اشکان رسول ہیں, اشکان صحابہ اور اہل بیت ہیں, یہ ہماری اس تاریخ نور اسلام کا حصہ بنے, اس کا حصہ بن کر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کریں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی نسبت سے ان کے صحابہ سے محبت کریں, اور ان کے صحابہ میرے آقا کی نسبت سے ان کی اہل بیت سے محبت کریں. یہی ہمارا منشور ہے. بچے بچے کو قرآن پڑھائیں, بچے بچے کو نمازی بنائیں. اب سب سے گزارش ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے اخلاق کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے اور اپنی اولادوں کے اخلاق کو مضبوط کرنے کے لیے تحریک اسلام سے جڑیے, ہمارے اس مرکز سے جڑیے, نورانی مرکز سے جڑیے. آپ آئیے, آپ کے ذہن کے اندر سوال ہے, آپ کے ذہن کے اندر کوئی اعتراض ہے, کسی بدبخت نے آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض ڈالا ہے, آپ آئیے ان مقدس ہستیوں کے پاس, ان علماء کے پاس آئیے. الحمدللہ یہ اداروں کا فیضان یہی ہے, یہ فائدہ بھی اداروں کا یہی ہوتا ہے. اس کے ذریعے بدمذہبیت دور ہو, اندھیرے دور ہو, اجالے ہی اجالے ہو, نور ہی پھیلے. جو علماء صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, ان کی 24 گھنٹے کی کاوشیں, ان کی کوششیں یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس جہالت کو دور کر سکے. آپ آئیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پاس آ کر آپ ان سے مسائل پوچھیں, اپنے اعتراض کا جواب پوچھیں. انشاءاللہ آپ کو ان کتابوں کے ذریعے, قرآن کے ذریعے آپ کو جواب دیا جائے گا, آپ کی تسلی کی جائے گی. آپ سے گزارش ہے, الحمدللہ ہماری تاریخ نور اسلام کا ہفتہ وار محفل نور ہر ہفتے کو مغرب تا عشاء, یہ بھی بدمذہبیت کو دور کرنے کے لیے, اعمال کی مضبوطی کے لیے, اخلاق کی مضبوطی کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے. ہر ہفتے کو مغرب تا عشاء, پیر شریف کو مغرب تا عشاء یہ ہفتہ وار محفل نور ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس محفل نور میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ شرکت کرتے رہیں گے, ہماری اصلاح ہوگی, ہماری اولادوں کی اصلاح ہوگی, عقائد مضبوط ہوں گے, عشق رسول کی دولت ملے گی. اللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.